جس کو اسی کو حافظ بنائے گا، خدا چاہے گا جس کو اسی کو حافظ بنائے گا۔ یہ دولت زور بازو سے کوئی ہرگز نہ پائے۔ میرے بزرگوں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے سینے میں اس قرآن کریم کو محفوظ کر دیتا ہے، ورنہ اگر اس کو زور بازو سے، طاقت سے، روپیہ سے، پیسہ سے اگر کوئی خریدنا چاہتا اور یہ سوچتا کہ نہیں یہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، تو میرے بزرگوں کہ آپ نے کسی غریب کے بیٹے کو حافظ ہوتے ہوئے نہ سنا ہوتا۔ صرف امیروں کے بیٹے حافظ ہوتے ہیں، یا جن کے پاس طاقت ہوتی، قوت ہوتی، اس کے وہ حافظ ہوتے، ان کے بیٹے حافظ ہوتے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ جسے چاہے گا اسی کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرے گا، ورنہ اس دولت کو کوئی بھی انسان زور بازو سے، طاقت سے، قوت سے، روپیہ سے، پیسہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر آپ کو غربا کے بچے، کمزور طبقہ کے لوگ مدرسوں کے اندر اپنے سینے کے اندر اس قرآن کریم کو سجاتے ہوئے ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آئیے ہم لوگ اسی موضوع پر سننے کے لیے ہمارے حاضر عزیز مہمان محترم حضرت جناب حافظ و قاری بشیر الاسلام صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اور تمام سامعین کو عظمت قرآن سے روشناس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم علماء کرام، میرے سامنے عزیز طلباء و طالبات اور ہمارے اطراف کے آئے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی وعدہ تقریر کی نشست نہیں ہے، یہ ہمارے دارالعلوم رشیدیہ بھوجا گاؤں کے تکمیل قرآن کی ایک مجلس ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب یعنی حضرت مولانا ارشد الحسینی صاحب کے صاحبزادی نے قرآن مقدس کو مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین تادم حیات اس بچی کو صحت و تندرستی کے ساتھ قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، قرآن کی چند فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
کیونکہ بھائی جب میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ میرے پاس جو آجو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور ہمارے مدرسے کے صدر صاحب ماموں حضرت مولانا سالم امجد صاحب بھی تشریف رکھے ہیں، اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا افضل صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف رکھے ہیں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے گنہگار کو یہاں بیٹھا دیا ہے، تو بس اللہ کا نام لے کر چند باتیں آپ سے کروں گا۔ میرے پیاروں، گزارش ہے کہ مجھے نہ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیز طلباء، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے 4 بڑی بڑی کتابوں کو نازل فرمایا، اس میں مقدس کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے، اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ کوئی لاؤ لشکر سے نہیں، کوئی حکومت سے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری جو لی ہے انہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لی ہے، کہ امت کے وہ افراد جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور قرآن مقدس سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان سناتا ہوں۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے کے سردار ہیں، قبیلہ دوست کے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں غالب ہی ہو رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ طیبہ کی دعوت دی تو مشرکین مکہ جو ہے آپ سے جو ہے خفا ہو گئے، طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے، اور اس میں سب سے زیادہ جو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ ابو جہل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، آپ کے چچا ہے۔ میرے پیاروں، حضرت طفیل دوسی لوگوں سے سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو ہے کلام سناتے ہیں، جو ایک مرتبہ سن لیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں جو ہے ولولہ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اللہ کرے کہ وہ جذبہ ہمارے اندر آئے۔ میرے پیاروں، آج قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہے۔ تو میرے پیاروں، حضرت طفیل دوسی جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ راستے میں ابو جہل مل جاتا ہے، طفیل کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام پڑھتے ہیں، ان کی کلام میں تاثیر ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے پیاروں، جب وہ پہنچا ہے تو ابو جہل نے کہا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ دیکھیے اس کی بدماشی، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں، ابو جہل کے سامنے تو وہ روئی ٹھونس لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں پہنچا ہے، رات کی تاریکی تھی، رات کے اندھیرا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جو اہم نماز ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی نماز ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سپارے جو پڑھتے تھے۔ تو طفیل دوسی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
قرآن سے نکال دیا، اور جیسے ہی کلام اللہ کی تلاوت اس کے کان میں پڑی، اللہ کی قسم وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اللہ نے اس کو کلام کو نازل کیا ہے، لہذا اس کلام پر جو عمل کرنا چاہیے اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور دروازہ کھولا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کی قسم اس نے کلمہ پڑھا ہے، اور میرے دوست اور بزرگوں، وہ تو کلمہ پڑھے ہی، اس کے پورے قبیلے والے ایمان قبول کر لیے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ حضرت عمر ہمارے نبی کو ماننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جب سورہ تاج اور سورہ فارغ کی آیت ہے، جب قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو میرے پیارے قرآن مقدس جو ہے اللہ کا بہت مبارک کلام ہے، اس پر ہمیں جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں میری اس بچی کو جس نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوست اور بزرگوں، یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے اور اللہ کی طرف سے بہت اونچا جو ہے درجہ ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے مفتی صاحب سے جو ہے پوری باتیں سن لی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے لوگ، تمام لوگ پریشان ہوں گے، میدان محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا بھروسہ نہال نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے سوا نیزے پر آ جائے گا اور تڑپتی ہوئی دھوپ پر یہ انسانیت جو پریشان ہوں گے، لیکن مبارک ہے وہ شخص کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین اس وحشتناک دن میں اس کو جو ہے تاج پہنائیں گے، کون سا تاج؟ وہ نور کا تاج ہوگا اور روشنی کا تاج ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورج کی روشنی ایک طرف اور اس والدین کے جو ہے تاج کی روشنی ایک طرف، جس کو اللہ نے ان کے اعزاز میں کہا ہے، جس کا بچہ حافظ قرآن ہوا ہے اس کو پہنائیں گے اور خوب روشن ہوگا، اور تمام کے تمام محشر والے دیکھیں گے کہ اللہ آج اس محشر میں اور آج اس پرچان حال میں کوئی کسی کا نہیں ہے، لیکن یہ کون شخص ہے جن کو آپ نے تاج پہنایا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ میرا بندہ ہے، یہ وہ میری بندی ہے جو دنیا کے جھمیلوں میں ہٹ کر اپنے بچوں کو ان مدارس میں دیے تھے جو آج لوگوں کی نگاہ میں اس مدارس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے اور بندیاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنایا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، قرآن کی آیت پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھی پر چڑھتا جا، جہاں تیری آیت آخری ہوگی وہی تیری منزل ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے لگاؤ اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ بھائی قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پڑھنے والوں سے محبت کیجئے، پڑھانے والوں سے محبت کیجئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم رشیدیہ کے ان علماء کرام کو، ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اپنے وقت کو قربان کر کے ان بچوں کے پیچھے محنت کی ہے اور مشقتیں اٹھائی ہے، لوگوں کے تانا سنے ہیں۔ میں ان علماء کرام سے کہوں گا اور موجود ہمارے اسٹیج پر موجود علماء کرام سے کہوں گا کہ بھائی ہر بات اللہ کے لیے آپ جو ہے برداشت کر لیا کریں، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں آپ کے جو ہے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کا مقام اور مرتبہ وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس مسند پر پہنچا دیا جہاں بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا، بڑے سے بڑے حاکم بھی نہیں آ سکتا، بڑا سے بڑا وزیر اعظم بھی نہیں بن سکتا۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے پچھلے جمعہ ہمارے اشرف الحسین صاحب ایک پروگرام کیے تھے، میں نے کہا تھا کہ حافظ قرآن کا علماء کرام کا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ اگر ان کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں جو ہے
تین جو ہے دنیائی پڑھائی کیے ہیں. میں دنیائی پڑھائی کا جو ہے مخالف نہیں ہوں. خوب پڑھائیے, تعلیم دینا چاہیے. آج کے وقت میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے اور IPS آفیسر بنائیے. یہ آج کے وقت میں وقت کا تقاضا ہے. مسلمانوں میں یہ ضرورت ہونا چاہیے. لیکن میرے دوست اور بزرگوں کو دین سے ہٹ کر نہیں, دین اسلام سے ہٹ کر نہیں, آپ ان کو جو اتنا دینی تعلیم دے دیجئے جس کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں ایک مرتبہ دارالعلوم نصیبیہ کے کارکنان کو, صدر صاحب کو, محتمین صاحب کو اور جتنے بھی ممبران ہیں ان کو اور علاقے کے لوگوں کو جو مدرسے سے ہمدردی رکھتے ہیں اور خاص کر کے ہمارے اساتذہ کرام کو کہ اللہ رب العالمین اس فقیر کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کے مقام و مرتبہ بہت اونچا کرے. اللہ رب العالمین آپ حضرات کو جو ہے ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے, حاسدین کی حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, شریروں کی شر سے اس ادارے کے کارکنان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.